بن حنبل، یہ وقت کے امام احمد بن حنبل جیل کے اندر ہے، جیل کے اندر بند ہے۔ ہر جمعے والا دن، جب جمعے والا دن آتا ہے، امام حنبل آپ کوئی نہ میں کہ مجھے انہوں نے جمعہ ادا نہیں کرنے دینا، مسجد میں نہیں جانے دینا، لیکن امام حنبل تیاری کر کے وضو کر کے چلتے ہیں، جیل کے دروازے تک آتے ہیں۔ آگے سے چوکیدار روک دیتا ہے، آپ پھر چل جاتے ہیں۔ آپ ہر جمعے ایسے کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل تیاری کر کے جمعے کے لیے چند قدم چل کے جیل کے دروازے پہ چوکیدار پھر روک دیتا ہے، اور ایک دن کہنے لگا کہ اے امام، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جیل سے نہیں نکالا جائے گا، آپ پھر بار بار ہر جمعے کو یہاں دروازے پہ تیاری کر کے کیوں تشریف لاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے علم ہے کہ مجھے جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیا جائے گا، لیکن میں اپنی طرف سے وہ قصد کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، کل قیامت کے دن اگر جمعے کا سوال ہوا تو میں بارگاہ خدا بندی میں عرض کروں گا، مالک میں تو تیاری کر کے آتا تھا، دروازے تک جاتا تھا، وضو کر کے غسل کر کے آتا تھا، آگے یہ ظالم مجھے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو لہذا پیغام ہے کہ آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں یہودیوں کی جو چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، بوتلیں ہیں، شیمپو ہیں، سرف ہے، جو بھی چیزیں ان کی بچتیں بکتی ہیں، دکاندار بھائی بھی کوشش کریں، یہ نہ کہیں کہ میرا بائیکاٹ کرنے سے میں نہ لے کر آیا تو دوسرا لے آئے گا، دوسرا نہ لائے تو تیسرا لے آئے گا، ہو سکتا ہے وہ تو بڑا امیر ہو جائے، وہ چوکھا پیسے والا مال والا ہو جائے، یہ خواہش یہ سوچ جو ہے وہ گھٹیا نکالے کہ وہ امیر ہو جائے گا۔ ایسا ظلم والا مال اگر آ بھی گیا تو کب تک کھائے گا؟ تو آپ لوگ بھی بائیکاٹ کریں جہاں تک ہو سکتا ہے یہودیوں کی جو چیزیں ہیں، اور دکاندار بھائی بھی کوشش کریں کہ ایسی چیزیں نہ لائیں۔ ہم بھیڑی کھا لیں گے، تھوڑا کھا لیں گے، لیکن ہم اپنے فلسطین بھائیوں کی اس طرح ظلم کے ساتھ ان کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ کم سے کم جب آپ دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تو دیکھا کریں کہ جن بچوں پر دن رات بم چل رہے ہیں، جو پیدا ہوتے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قتل کیوں کیا جا رہا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے کہ دنیا میں ہمارا جینا جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ ظالم کا حصہ، ظالم کے ساتھی نہ بنے۔ جہاں کہیں بھی آپ کے معاشرے میں کوئی امیر آدمی غریب کے ساتھ ظلم کر رہا ہو تو وہاں آپ ظالم کے ساتھی نہ بنے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالم کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ظالم کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں۔ اگر ظالم کے ساتھ بیٹھے یا ظالم کے ساتھ تعاون کیا، مدد کی تو پھر قیامت کے دن آپ کو بھی سزا ظالم والی ہی ملے گی۔ پھر دنیا جہاں کا حضور نے فرمایا کہ دولت دے بھی دی تو پھر ظلم کرنے والا اس ظلم کا عذاب جو ہے وہ اسے جو ہے وہ اس پر مسلط کیا جائے گا، وہ بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو دعا کر سکتا ہے وہ دعا کرے، جو ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتا ہے وہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی